آپ کی نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء، فیضان خواجہ غریب نواز۔ ذرا یہ چھوٹے بچے تھوڑے جہاں ڈسٹرب کریں دے ذرا آرام کر کے پیچھے بڑے تھوڑے جگہ آ وجہ تھوڑی دیر اگے آ وجہ تھوڑی دیر اللهم صل على اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الذي يصوركم في الأرحام الذي علم الإنسان ما لم يعلم سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان سبحان الله وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت مولانا قاضی محمد سعید صاحب صدیقی طیب شرفہ، محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری بشیر احمد صاحب بھوروی دامت برکاتہم، محترم المقام جناب حکیم محمد صابر صاحب سیالوی، نائب صدر شمس و قمر فاؤنڈیشن ضلع میاں والی، سامعین محترم، اہل خانہ اور تقریب سعید کے اہتمام فرمانے والے جناب الحاج محمد شفیع صاحب اطال اللہ عمرہ آمین۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم آج اجمیر کے عرس میں شامل ہیں۔ ہمارے لیے دوریاں ہیں، ان کے لیے کوئی دوری نہیں ہے۔ ہم اپنی جسمانی لحاظ سے ان سے دور ہیں
جسم کے لحاظ سے ہمارے قریب ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور یہ بات ہماری توحید اور رسالت کی بھی بالکل ایسی ہی ہے. ماشاء اللہ. اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ. ہم اقرب بہت زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کی طرف، من حبل الورید شاہ رگ سے. سبحان اللہ. ہم ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. بندہ اللہ کے قریب نہیں، اللہ بندے کے قریب. سبحان اللہ. تو قرآن کا اسلوب اور انداز اور الفاظ، کلمات اور مطالب و معانی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ قریب ہے بندے کے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. کہ توحید کے متعلق بھی قرآن حکیم نے اپنے اسلوب اور انداز اور طرز میں یہ بات بتائی اور وضاحت ہوئی کہ اللہ بندے کے قریب ہے. بندہ جہاں بھی ہے اللہ بندے کے قریب ہے. اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی محترم، یہ نبی باکمال، یہ نبی صاحب جمال، یہ نبی صاحب معراج، یہ نبی صاحب تاج، صاحب لولاک نبی، یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنی جان قریب نہیں جتنا میرا نبی شان والا تمہارے قریب ہے. اب ہم جہاں بھی ہیں نبی ہمارے قریب ہے. تو قرآن حکیم نے اللہ کی ذات کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے قریب ہے. تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے قریب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے یہی فرمایا کہ وہ تمہارے دلوں سے جان سے بھی زیادہ قریب ہے تم جہاں بھی ہو. تو اللہ کا ولی بھی اپنے چاہنے والوں کے قریب ہے، وہ جہاں بھی ہو، وہ جہاں بھی ہو. کیونکہ یہ جو قرب ہے یہ روحانیت کے اعتبار سے، اور جو روح ہے اس کے لیے فاصلے نہیں ہیں. روح کے لیے فاصلے نہیں. وہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. روح جو ہے ایک ایسی شے ہے جو دیکھیں اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے. مسلمان کی، مومن کی روح اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے. اور اعلیٰ علیین جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اور ہر آسمان کا باہمی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین کا اور پہلے آسمان کا ہے. اتنا ہی مزید فاصلے پہ دوسرا آسمان ہے، پھر اسی اتنے فاصلے پر تیسرا آسمان ہے. جیسے یہ زمین کی پلیٹیں ہیں، طے ہیں، یہ اور طرز کی ہیں، لیکن آسمان کی بلندیاں یہ اور طرز کی ہیں. یہ تو ساتوں آسمان کتنے فاصلے بنیں گے، وہاں علیین ہے. اور مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے پھر فور علیین میں پہنچا دی جاتی ہے.
اب اس کو غسل دے رہے ہیں. حدیث میں کیا ہے کہ آرام سے غسل دو, موسم کے لحاظ سے پانی کا اعتدال قائم رکھو, پانی کی حیثیت قائم رکھو, اور پھر اس کو غسل دو تاکہ موسم سرما ہو تو ٹھنڈے پانی سے جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب روح نکل گیا تو تکلیف کا تصور کیسا؟ مگر اللہ کے نبی نے فرمایا جسم کو تکلیف جس طرح ظاہری حیات میں ہوتی ہے روح نکلنے کے بعد بھی میت کو ہوتی ہے, اسی لیے کہ روح تو نکل گیا ہے مگر اس کا کرنٹ ابھی باقی ہے. اس روح کا تعلق اتنا ہے, اور اس روح حالانکہ وہ علیین میں ہے, اس علیین میں رہ کر اتنا تصرف کرتی ہے, اتنا تصرف اور تسلط کرتی ہے, اس کا اتنا تعلق بنتا ہے کہ جسم کو پھر اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح حیات میں ہوتی ہے. پھر سوال ہوگا کہ وہ آنکھ کیوں نہیں کھولتا, ہاتھ کیوں نہیں ہلاتا, پیر کیوں نہیں ہلاتا؟ جب روح کا تعلق قائم ہے تو پھر جب تکلیف اسے اسی طرح محسوس ہو رہی ہے جس طرح وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا تھا, تو پھر وہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہا, پھر وہ زبان کیوں نہیں کھول رہا, پھر وہ پیر کیوں نہیں ہلا رہا؟ تو حضرات گرامی یہ اللہ کے رازوں میں راز ہے, یہ اللہ کے رازوں میں راز ہے. اور اس کی میں مثال آپ کو پیش کر دوں بطور تفہیم. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کسی اور طرف نہیں لے جا رہا, میں اجمیر کی طرف لے جا رہا ہوں. جی میں اجمیر کی طرف لے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھیں پر فرشرا کریں گے, اپنے دلوں کو ان کے قدموں میں نشاور کریں گے. میں وہ راستہ ہموار کر رہا ہوں جس پر ہم سب نے چلنا ہے, تاکہ آپ کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آپ کی سوچ و فکر جو ہے نا وہ اس طرح مستحکم اور مضبوط ہو جائے تاکہ اس سوچ اور فکر کے راستے میں پھر کوئی اور کانٹا نہ آئے, کوئی اور خیال اور تصور نہ آئے. تمہاری ساری توجہ جب میری طرف ہو جائے گی تو پھر تمہارے تمام تر توجہ وہ اجمیر کی طرف بنے گی, اور پھر راستے میں کوئی کانٹا تصور اور خیال کرنا آیا تو انشاءاللہ ہم باادب طریقے سے بارگاہ اجمیر میں حاضر ہو جائیں. تو قرآن حکیم کے اندر اس کی مثال موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. پھر اب دیکھیں یا اللہ, جس طرح بستر مرگ پر مرنے والا شخص غسل دیتے ہوئے اپنا پیر نہیں ہلاتا, اپنا بازو نہیں ہلاتا, اپنی آنکھ نہیں کھولتا, اپنی زبان نہیں کھولتا, ہم شہید کو جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے تم اسے مردہ کہہ نہیں سکتے, وہ بھی آنکھ نہیں کھول رہا, وہ بھی ہاتھ نہیں ہلا رہا, وہ بھی پیر نہیں ہلا رہا, تو کہتا ہے زندہ ہے تو پھر کیوں نہیں ہلا رہا؟ فرمایا یہ میرا راز ہے, یہ میرا راز ہے, تم اس کو مت کھولو. وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں. اچھا ہم زبان سے نہیں کہتے نہ صحیح, تو نے جو منع کر دیا ہے انہیں مردہ نہیں کہنا, ہم نہیں کہتے شہید زندہ ہے, تو نے کہا بل احیاء, ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہے, لیکن ہمارا گمان تو پھر بھی جا رہا ہے, گمان پھر بھی جا رہا ہے. یا اللہ
عام مرنے والا وہ بھی یوں کہ نہ اس نے آنکھ کھولی، نہ اس نے ہاتھ ہلایا، نہ اس نے پیر ہلایا، اور شہید میدان جہاد میں میدان کارزار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا وہ بھی اسی طرح کا ہے، ہاتھ وہ بھی نہیں ہلا رہا، آنکھ اس کی بھی نہیں کھل رہی، زبان اس کی بھی نہیں چل رہی، تو پھر دونوں کا بیلنس برابر ہے، دونوں کی حیثیت برابر ہے، ہمیں اس کی سمجھ کوئی نہیں آ رہی، ہمارا گمان یہ جا رہا ہے کہ اللہ پتہ نہیں ان کی زندگی کو کیسے بنایا ہے، تو خدائے قدوس نے کیا فرمایا، ذوالجلال احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر، کیا ارشاد فرماتا ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ۔ خبردار ان کو مردہ جہاں کہنے کی پابندی لگا دی گئی تھی، خبردار مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ولا تحسبن، ولا تحسبن، تاکید کے ساتھ جملہ بیان کیا گیا کہ کبھی بھی ان کو مردہ تصور نہیں کرنا، تیرے خیالات بھی ادھر نہیں جانے چاہیے، تیری سوچ بھی ادھر نہیں جانی چاہیے، رب العالمین نے تیری سوچ کو بھی لگام دے رکھی ہے، تیرے تصورات کو بھی لگام دے رکھی ہے، تیرے توہمات پر بھی کنٹرول کر رکھا ہے، اگر تو صاحب ایمان ہے تو تیرے تصورات، تیرے توہمات، تیرے خیالات سب کے سب تیرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء۔ تو جب ان کی زندگی یہاں تک پہنچی اور پھر احکم الحاکمین نے اس بات کو بھی افشاں کر دیا، اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا اور ان توہمات کا بھی جواب دے دیا، پیدا ہونے والے خیالات کا بھی جواب ارشاد فرمایا، مجھے پتہ ہے کہ تیرے دل و دماغ کے اندر کیا سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو یہ کہے گا کہ زندہ ہے تو رزق کھائیں گے، تو خدا نے کہا یرزقون، وہ رزق کھاتے ہیں۔ پھر تیرے دل و دماغ میں خیال پیدا ہوگا کہ جب ہم رزق کھاتے ہیں چاہے کوئی شام کے وقت مالٹے بھی کھلا دے، شام کے وقت کوئی سیب بھی کھلا دے، اگرچہ وہ بھیڑ بھی جاتے ہیں تو کھلانے کے بعد بھی طبیعت مچلتی ہے، مسرت پیدا ہو ہی جاتی ہے، جی وہ جو ہے انبساط پیدا ہو ہی جاتی ہے، طبیعت میں خوشی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ میں شام کی مثال ویسے دے رہا ہوں کہ ہمارے حافظ رحمان صاحب تشریف فرمائے کہ کل ہم اسلام آباد میں گئے تو انہوں نے مالٹے جو ہے نا رات کو پیش کیے، میں نے کہا جی رات کو تو مالٹے نہیں کھائے جاتے، پھر انہوں نے سیب پہ مجھے عطا فرمایا تو میں نے کہا سیب بھی بھیڑ جاتا ہے، اس لیے میں نے رات کا حوالہ پیش کر دیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ فرحین، کیونکہ کھانے سے طبیعت خوش ہوتی ہے، اللہ نے سوال پیدا ہوگا بھئی اگر وہ رزق کھاتے ہیں تو کیا خوش بھی ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرحین، خوش بھی ہوتے ہیں، یرزقون، رزق کھاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ کی عطا جاری ہے، اور شہید ہونے کے بعد اللہ کی عطا رزق کی جاری ساری ہو جاتی ہے، وہ کھاتے رہتے ہیں اور انبساط بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، خوشیاں بھی ان کے اندر آتی رہتی ہیں، مچلتے رہتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہاتھ پھر بھی کوئی نہیں ہلاتے، آنکھ پھر بھی کوئی نہیں کھلتی،
کھلے ہوئے منہ بھی نظر کوئی نہیں آتے. بات کیا ہے؟ فرمایا یہ میری بات راز کی ہے، تمہیں شعور نہیں. تمہیں شعور، وہ پرزہ میں نے تمہارے اندر رکھا ہی نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ آئے. تم کچھ کا کچھ کر لو، اپنی ریسرچ اور تحقیق کے لیٹسٹ مقام تک پہنچ جاؤ، اڑان کر لو، عروج تک پہنچ جاؤ. تم آسمان سے ستارے تو توڑ کے لا سکتے ہو، مگر اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے. تو پھر ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ روحانی زندگی کا قرب ہم اس کو سمجھ نہیں پاس کر سکتے، وہ بالیقین روحانی زندگی کا قرب ہے. اب دیکھیے عبادت جو ہوتی ہے نا، عبادت کرنے سے جسم لطیف ہو جاتا ہے. جسم اتنا لطیف ہو جاتا ہے، میرے حضور شمس العارفین حضور شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آخری عمر کے جب مراحل میں داخل ہوئے تو آپ کا سایہ ختم ہو گیا. سایہ ختم ہو گیا. چھتری رکھتے تھے چاند کی روشنی میں بھی، اور چھتری رکھتے تھے سورج کی روشنی میں بھی، تاکہ پردہ رہے، راز راز رہے، راز راز رہے. کھل جائے تو پھر زندہ رہنا دشوار ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے. جب یہ راز کھل جاتا ہے تو پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی کا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان ایسے منکشف حالات جب دیکھتا ہے، کھلتے ہیں اس پر حالات، تو پھر وہ اس کے ایسے درپے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راز کھولنے پہ پھر مجبور ہو جائے گا. وہ بندہ جس کے سامنے اللہ کے راز کھول جائے، وہ دوسروں کے سامنے بھی راز کھولنے پہ پھر مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھپا دیتا ہے، اس کو پردے میں ڈال دیتا ہے، اس کو پردے میں رکھ دیتا ہے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عبادت کرتے ہوئے ایک ایسے جذب کے مقام پر پہنچے کہ آپ کا ایک قدم زمین پر تھا اور دوسرا اٹھا کے عرش عظیم تک پہنچا. ایک قدم زمین پر ہے، دوسرا عرش عظیم پر ہے، اور عرش عظیم پر قدم پہنچا کر دائیں بائیں دیکھا اور کہا این الرحمن، میرا الہ کہاں ہے، میرا خدا کہاں ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا. اب ایک قدم عرش عظیم پر، اور اس کائنات کا سب سے بڑا مقام جو ہے اور سب سے بڑی شے جو ہے وہ عرش عظیم ہے. اس کے مقابلے میں آسمان بھی چھوٹے ہیں، اس کے مقابلے میں زمین بھی چھوٹی ہے، اس کے مقابلے میں سورج چاند ستارے تو ویسے ہی چھوٹے ہیں، اور اس کے مقابلے میں لوح و قلم بھی چھوٹے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہے ساری مخلوق سدرۃ المنتہا بھی چھوٹی ہے، اور سب سے بڑا مقام عرش عظیم ہے. وہ عرش عظیم پر جا کے قدم ٹکا دیتے ہیں تو گویا عرش عظیم سے بھی اوپر چلے گئے. تو ایک بندہ جب اپنی روحانیت کی زندگی اپنا لیتا ہے اور بڑھلے روحانیت پہ داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے یہ آسمان زمین عرش فرش لوح و قلم کرسی، یہ پھر لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پھر ہر شے وہ انسان کے بس میں آ جاتی ہے، انسان کے تسخیر میں آ جاتی ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. سب سے اعلیٰ مقام اور عرفہ مقام جب انسان اپنی عبادت سے یتقرب الی عبدی بنوافل فبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی
جب سے جو بہا بری لہو لگی جمشی بہا، میں اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری عبادت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں پھر میرا نور آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھنے والے شخص کا وہ یہاں بیٹھ کر لامقام پر تکنا کون سی مشکل بات ہے؟ زمین پہ پاکستان کے خطے میں بیٹھ کر امریکہ اور سوڈان کو دیکھنا کون سی مشکل بات ہے؟ وہ تو نہ اس کے سامنے شرق اور غرب میں کوئی شے ایسی مشکل ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نظر تو لا بلاد اللہ زمان فخرجلت اللہ حکم اتصالی، فرمایا اللہ کے شہروں کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ تو پھر یہ روحانی کیفیت، اب توجہ میری طرف ہے نا میری طرف؟ کئی لوگوں کی نہیں ہے، سب میری طرف توجہ کریں نا تاکہ مجھے ذوق آ جائے۔ حضرات محترم، جب روحانیت جہاں تک پہنچتی ہے تو معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں، اپنے پیر عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ بندہ بذات خود عبادت کا رنگ تو چڑھا لے، چلہ کشی تو کر سکتا ہے، اس چلوں کا رنگ تو اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ آثار سجدہ چہرے اور پیشانیوں پر نمایاں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا اطلب الحوائج من حسان الوجوہ، اپنی تجھے خواہش ہو، کوئی مطالبہ ہو، کوئی احتیاجی ہو تو پھر چہرے کو دیکھ لینا، جو سونے چہرے والا ہو اسی کے سامنے سوال کرنا۔ جس کے چہرے پر سجود کے آثار ہوں، جس کے چہرے پر اللہ کے انوار و تجلیات ہوں، اس کے سامنے جب تو سوال کرے گا تیری مدد کرے گا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جس کے چہرے پر سجود کے آثار نہ ہوں اور رکوع و سجود کی لذت سے وہ آشنات پیشانی نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات منقش نہ ہوں، اس سے سوال نہ کرنا، وہ تیری حاجت کو کبھی پورا نہیں کرے گا۔ وہ ٹال مٹول سے تیرا کام کر دے گا اور تو بھٹکتا پھرے گا۔ تو آثار سجود اور آثار عبادت بندے پر تو ظاہر ہو جاتے ہیں، دل بھی خوش ہو جاتا ہے عبادت و ریاضت سے، لیکن ایک خاص منزل ہے اللہ کے قرب کی، وہ نہیں مل سکتی۔ وہ اس وقت ملتی ہے جب بندہ کسی بندے سے ملتا ہے، جب بندہ بندے سے ملتا ہے کرنٹ اس کو اس وقت ملتا ہے، اور اس خاص منزل تک پہنچنے کے لیے اس خاص کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس خاص میگنیٹ کی ضرورت، اس پاور مقناطیسیت کی ضرورت، اس کشش کی ضرورت ہے، اور وہ کشش انسان سے ملتا ہے تو ملتی ہے۔ اور اگر آپ اس سلسلے کو دیکھیں تو ہمارا سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ اویسیہ ہو، کوئی سلسلہ بھی ہے اس کو دیکھیں تو ہر اپنے سلسلے کا شاہکار، اپنے بڑے کا خادم اور خدمتگار نظر آئے گا، وہ غلامی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اپنے سلسلے کی بات کرتا ہوں، مہر علی سید خالص بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، پہاڑیوں غاروں میں جا کر عبادت کرنے والا بھی ہے، منطقی فلسفی بھی ہے، قادر الکلام بھی ہے، حسین و جمال کا پیکر بھی، حسن و جمال کا پیکر بھی ہے، حسینوں کا سردار بھی ہے، قادر الکلام بھی ہے، سب کچھ ساری صفات سے متصف بھی ہے، با کمال با جمال بھی ہے، مگر ایک منزل آ گئی، اس منزل کو سر کرنے کے لیے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جب رکاوٹیں نظر آئیں، اسے
یہ ضرورت پیش آ گئی کہ کسی انسان سے مجھے کرنٹ لینا ہے، کسی انسان سے مجھے کرنٹ لینا ہے، وہ جو آشنا ہو اسی راستے کا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، بتبع سبیل من اناب الیہ، تو ان کے راستے پر چل جو میرے راستے پہ چل چکے ہیں، جو میرے راستے سے آشنا ہو چکے ہیں، جو اس راستے کے واگزار ہیں، اس راستے پر گزر کر چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ راستے کس کس طریقے سے گزارنے پڑتے ہیں، ان راستوں پہ کیسے گزرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جا، انہی کے راستوں پہ چل، تو پھر سیدھا اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ وگرنہ راستے میں بڑے خاردار علاقے ہیں، بڑے خار ہیں، بڑے گھنونے راستے ہیں، بڑی جھاڑیاں ہیں، بڑے کانٹے ہیں جو تمہیں چبھ جائیں گے۔ تو دیر سے اپنی منزل پہ پہنچ بھی گیا تو بڑی دیر کانٹے چھڑاتے چھڑاتے منزل سے دور ہو جائے گا اور بڑی دیر بعد اس منزل پہ پہنچے گا۔ لہذا تو کسی کے ساتھ سنگ ہو جا۔ تو مہر علی شاہ اپنے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس نے دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد گھومتے گھومتے پھرتے پھرتے آخر سیال کی نگری پہ جا پہنچا۔ پیر سیال کے دروازے پہ پہنچا، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ جو چہرہ ہے جس پہ آثار سجود بھی نظر آتے ہیں، انوار و تجلیات کا مرکز بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کی غلامی اختیار کی اور کرنے کے بعد آخر پھر مقام اور مرتبہ یہ ملا کہ اللہ نے حضرت مہر علی شاہ کو تاجدار اولیاء بنا دیا۔ اور اسی طرح پھر دیکھو خود شمس العارفین شمس الدین سیالوی کو دیکھو کہ جب ایک طالب علم دین کا علم حاصل کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک، افغانستان سے مدینہ منورہ تک پہنچنے کے بعد بھی آخر ضرورت پیش آئی کہ اس منزل کو حاصل کیا جائے، تو شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان کی غلامی کرنا پڑی۔ 17 سال گھوڑی کے آگے دوڑنا پڑا، جوتا نہیں پہنا، اور سرزمین توسا مقدسہ کے اندر کبھی حاجت روائی یعنی پیشاب نہیں فرمایا، اور کبھی بھی وہاں جوتا نہیں پہنا، اور بغل میں مسلح، ہاتھ میں لوٹا، اور گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے برہنہ پاؤں ننگے پیر چلتے ہوئے مہار شریف کا سفر طے کرتے ہیں، اور حضرت شاہ سلیمان توسوی گھوڑے پر سوار ہو کر آنکھیں بند کر کے سفر کرتے ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ اتنا کہ بندہ بندے کے ساتھ ملتا ہے، جب کرنٹ مل جاتا ہے تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات کا وہ مرکز بنا دیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بارشیں جب علیحدہ شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جاؤ پھر اپنے آستان آباد کرو اور لوگوں کو کشاں کشاں بلاؤ، بیعت کرو اور لوگوں کو رائے ہدایت سے آشنا کرو، تاکہ لوگوں کو یہ ان کی ڈوبتی ہوئی نیا کنارے لگ جائے اور یہ بھی جنت میں پہنچ جائے۔ حضرت اجمیری علیہ رحمت بھی یوں ہی سارے کمالات موجود تھے، علم کمال کا موجود تھا، حسن با کمال ہے کیونکہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کمال حسن ہے، سید کے آنکھ میں کمال کا جلال ہے، مگر آخر وہ منزل حاصل کرنا پڑی تو حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا معین الدین آ گئے ہو، فرمایا ایسا کرو 1000 مرتبہ کل شریف پڑھ کے 1000 مرتبہ کل شریف پڑھا۔ آپ نے فرمایا اوپر دیکھو، دیکھا کیا نظر آیا؟ کہ آسمان نظر آیا۔ اچھا جاؤ 1000 مرتبہ پھر پڑھ کے آؤ۔ 1000 مرتبہ پھر پڑھائے اور آ کے بیٹھے تو فرمایا پڑھ کے آ گئے؟ جی پڑھ کے آ گئے۔ اوپر دیکھو، اوپر دیکھا، فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا یا حضور قبلہ میں تو عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں، آسمان سے پار گئی نظر، لوح پیچھے رہ گیا، قلم پیچھے رہ گیا، میں عرش عظیم پر بھی نظر کر رہا ہوں، میری نظر وہاں بھی پہنچی ہے۔ کعبے کے جب بت گرانے کا وقت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اجلی منزل والے بت بھی گراؤ،
مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے. آپ نے فرمایا علی میرا نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا, اب میرے کاندھوں پہ چڑھ کے بت گرا, میرے کاندھوں پہ چڑھ جا. مولا علی تیری کیا شان ہے, تو نبوت کے کاندھوں پہ قدم رکھ کے اوپر جا رہا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے نبوت کے کاندھوں پہ جب قدم رکھے بت گرائے. میرے آقا کو معلوم تھا کہ میں علی کتنا بلند ہے, جتنا قد بلند ہوتا ہے آپ پر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بندہ بلند ہوتا ہے. پوچھا علی اس وقت کتنے بلند ہو, تمہیں پتا ہے تم کتنے بلند ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اور تو نہیں, اتنا پتا ضرور ہے کہ آپ اگر مجھے حکم فرمائے تو اس وقت عرش عظیم کا پاؤں پکڑ کر نیچے لا سکتا ہوں. اس وقت میں اتنا بلند ہوں کہ میرا ہاتھ عرش عظیم کے پائے تک پہنچا ہوا ہے, اور طاقت میری اتنی ہے, جرأت میری اتنی ہے, اگر حکم فرمائے تو اللہ کے عرش عظیم کو پکڑ کر میں نیچے لا سکتا ہوں. اتنی بلندیاں ہو جاتی ہیں. تو دیکھا اجمیر کے شہنشاہ نے آسمانوں کی طرف تو کہا مجھے عرش عظیم بھی نظر آ رہا ہے. فرمایا بس اب تیرا کام ہو گیا. تو عرض کی حضور نیچے مجھے تخت و سرا تک میری نظر جا رہی ہے, میں تو وہ شرط سے غائب جلوس سے شمار اللہ کا, مجھے تمام سارے جہانوں پر میری نظر پڑ رہی ہے. فرمایا بس اب تو تیرا کام ہو گیا ہے, تیرا کام ہو گیا ہے. تجھے ہم نے اجمیر کا والی بنا دیا ہے, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرا ہند کے اندر نائب ہے, نائب رسول فی الہند. تو اب ہند کے اندر بیٹھ اور لوگوں کی رہنمائی کر, پھر 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا, 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. یہ میرے حضرت معین الدین اجمیری کی بات ہے. اور قطب الدین بختیار کاکی آپ کے مرید ہیں, قطب الدین بختیار کاکی ان کے مرید ہیں بابا فرید الدین گنج شکر. بابا فرید الدین گنج شکر چلہ کشی میں موجود تھے, چلہ کاٹ رہے تھے. اس حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت بابا فرید گنج شکر کو دست بیعت جب فرمائی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا. اب دیکھو مرید کے بارے میں دادا پیر کیا فرما رہا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں بابا قطب الدین شہباز عظیم در دام برد کہ بجز سدرۃ المنتہی آشیانہ نہ میں گیرد. اے قطب الدین تیرے ہاتھ میں تو ایسا شہباز آیا ہے جس کی پرواز کا پہلا سٹیشن سدرۃ المنتہی, اس سے آگے بھی اس کی پرواز ہے. سدرۃ المنتہی جبریل کی پرواز کی انتہا ہے, اور بابا فرید الدین گنج شکر کے پرواز کا پہلا سٹیشن ہے. یہ تو مریدوں کے مرید کا حال ہے, دادا پیر کا حال کیا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. ہم سب کو حضرت اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی نصیب فرمائے, اور ان کی بارگاہ پاکمال کے اندر ہم سب کو جسمانی طور پر بھی حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں, یہ بڑے عظیم اللہ کے بندے ہیں, یہ حضوری والے ہیں, یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں 24 گھنٹے حاضر باش ہیں. اور یہی کہہ رہے, یہ بندے کہتے ہیں لو
حجب انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عدد تو مسلمہ، فرمایا ایک آنکھ جھپکنے کے بل بھی اگر اللہ کے رسول ہم سے غائب ہو جائیں تو ہم کافر ہو کے مر جائیں۔ یہ اتنے حضوری والے لوگ ہیں۔ جب یہ مریدوں کا حال ہے تو حضرت اجمیر کا کیا حال ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نائب رسول پہ رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سلسلہ چشتیہ عالیہ کے سرخیل ہیں۔ سب سے پہلے چشتی کا لقب ابو اسحاق شامی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا، پھر ان کی نسل کو چشتی، ان کی سلسلے پورے کو چشتی کہا گیا، اور پھر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ فرمایا کہ جو میرے سلسلے میں یعنی سلسلہ چشت میں بیعت ہو جائے اور شریعت کی پابندی کرے، قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا۔